ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ ورحیہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں۔ یہ محفل ہے اولیاء اللہ کی، یعنی خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل ہے۔ یہ ہم ہر ہفتہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف یہاں مناتے ہیں۔ آج جو محفل ہے، یعنی 6 رجب کی شب ہے آج، تو آج خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف کی بھی رات ہے۔ تو آپ کا جو فیضان ہم کو یہاں پر مل رہا ہے، یہ ہم سال بھر آپ کا فیضان یہاں پہ جاری ہے۔ فیضان ہے خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہی کا فیضان ہے۔ کیا ہے فیضان غریب النواز؟ لا الہ الا اللہ کا علم آنا۔ تب یہاں پر خواجہ غریب النواز کا جو علم ہم کو یہاں پر ملا اپنے شیخ کے وسیلے سے، جو غریبوں کو نوازنے والے، اکثر دیکھیے جو لوگ خواجہ غریب النواز کو ماننے والے ہیں، جو خواجہ ہم ہیں خواجہ غریب النواز کو ماننے والے، لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم کہ خواجہ غریب النواز ہم کیوں بول رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم خواجہ غریب النواز کیوں بول رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم۔ ہم خالی عشق میں خواجہ غریب النواز ہے، غریبوں کو نوازنے والے، ہم عشق اور محبت میں ہم بول رہے نہیں۔ انشاءاللہ بولنا ہی ہماری آخرت کا سرمایہ ہے انشاءاللہ۔ لیکن جو ان کے مخالفین ہے کہ خواجہ غریب النواز کیسا ہوتے ہے، خواجہ غریب النواز بولنا، غریبوں کو نوازنے والا تو اللہ ہے نا، پھر خواجہ کہاں سے نوازتے نہیں، یہ بھی مخالفین بھی کرتے۔ ہم کو یہ بحث میں جانا نہیں، سمجھنے کے لیے کہ خواجہ غریب النواز ہے کیا استعمال ہے۔ خواجہ غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں کو نوازنے سے مراد ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے غریب ہے، ان کو نوازنے والے۔ خواجہ غریب النواز ہے دنیا، یعنی دنیا بھی ملتی ہے، وہاں پر دین بھی ملتا ہے، لیکن آپ کے پاس سے اصل لینا کیا ہے؟ ہمارے کو علم دین حاصل کرنا ہے۔ آپ کے جو ارشادات ہے اس پر عمل کر کے ہم دین کی دولت سے ہم کو سرفراز ہونا ہے۔ آپ کی جو دولت، اصل غریب کون ہے؟ جس کا دین کا علم کم ہے، جس کا دین کا علم نہیں ہے وہ غریب ہے۔ یہ دنیا کا غریب، کوئی دنیا کی دولت کمی پیشی ہو اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ دنیا کا امیر غریبی نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اصل غریب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصل غریب کون ہے؟ جس کے پاس دین کا علم کم ہے، لا الہ الا اللہ کا علم کم ہے۔ تو ہم جب خواجہ غریب النواز کے پاس جاتے تھے کیوں جا رہے ہیں؟ کہ وہاں پر ہم علم دین کی دولت سے ہم کو مالا مال فرماتے ہیں وہاں پر خواجہ غریب النواز نے۔ تو ہم علم دین ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہ تھا۔ جب ہم شیخ کی صحبت میں آنے سے پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ ابھی بھی کچھ بھی نہیں۔ ہم سمندر میں سے ہم رائی پانی، ایک خطرہ پانی بھی حاصل نہ کریں ہماری شیخ کی صحبت میں۔ ہم اپنے آپ کو فنا کرنا ہے، وہاں تک ہم کو جانا ہے، اپنے آپ کو نہیں کے مقام پہ لانا ہے، میں نہیں تو بولنا ہے، وہاں تک ہمارا لا الہ الا اللہ کے ذریعے انسان وہاں تک جاتا ہے۔ تو ہمارا وہی فرما رہے تھے کہ رب کون ہے، رب کے معنی کیا ہے؟ رب یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی کیسا عالمین کا رب جب بول رہا ہے تو کیوں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ عالمین کا رب؟ نہیں، کیونکہ ہر عالمین کی ہر شے کو پال رہا ہوں، صرف مسلمان غیر مسلم کو بولتے نہیں ہے۔ نہیں، عالمین کا رب ہوں، ہر شے کو پالنے والا میں ہوں اللہ تعالیٰ بولا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کائنات کی پرورش کرا۔ جو اللہ کو الہ مانتا ہے اس کو بھی پال رہا اللہ تعالیٰ، جو اللہ کو الہ نہیں مانتا ہے، انکار کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پال رہا۔ کیوں پال رہا؟ کیونکہ عالمین کا رب اللہ ہے۔ اور اللہ والے جب سلوک طے کر کے مقام یعنی فنا فی اللہ ہوتے ہیں، جب اپنے آپ کو فنا کر کے مولا کی حیات سے، مولا کے حیات سے زندہ ہوتے ہیں، تو جب کیا بولتے ہیں؟ خواجہ غریب النواز فرماتے ہیں کہ آپ کے شیخ فرماتے ہیں آپ کو کہ یعنی سمندر، سورج اور زمین کی مثال دیا، اللہ کے اگر ولی بنا ہے
यानी अपने आप को समंदर की तरह बनाना, जवाब को अदा करना। इस वजह से ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह पे हर मजहब का इंसान आता वहां पर, हर मजहब के लोग जो आते को अदा करते ख्वाजा गरीब नवाज नहीं। तो अपने दिल में ये हर एक को अदा करने की सलाहियत पैदा होना है हमारे अंदर, क्या चाहे वो कोई भी रह दो, कोई भी मजहब का इंसान रह दो, हर एक के लिए समंदर बन जाना है हमारा कल इतना वसी हो जाना चाहिए, हमारा कल इतना यानी सखी हो जाना कि हर एक को दे देगी हमारे अंदर सलाहियत आना। क्या देना? इल्म दीन देना, हर एक को देना इल्म दीन, किसी को यानी अपने यानी खानखा से कोई महरूम नहीं जाना, कोई महरूम नहीं, हर एक को देना जो जैसा आता। अब देखो समंदर की मिसाल कीजिए ख्वाजा गरीब नवाज ने कि समंदर के पास अब जो भी जाता है तो देखो वो समंदर ये नहीं देखता कि कौन से मजहब का है, इन्हें मुसलमान है, इन्हें हिंदू है, इन्हें सिख है, ईसाई है, अरे जो आता सबको देते रहता समंदर। जो आता आज देखो आप फरमाए यानी आप फरमाए 3 दिनों पर अमल करो अल्लाह के वली बन जाते, जो आपको अदा करो। आज देखो वहां पे आपकी बारगाह पे आप बाहयात थे आप सबको अदा करें, आज भी लोग आपकी बारगाह में पूरे मिल जाते, हर कोई सही जवाब होते वहां पे नहीं। अब लेना क्या है वो तो आला मुकाम है, क्या असल लेना क्या है वो तो हम इंशाल्लाह यहाँ पर भी ले रहे हैं हमारा वो चीज तो नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ पर भी हमको अदा कर रहे हैं हम। तो बताने का मतलब अपने खल को ऐसा बना लेना हम कि इल्म दीन किसी में नहीं छुपाना, हम कोई किसी नहीं छुपाना, जो काबिल है जिसको यानी मर्तबे के हिसाब से हमको इल्म दीन देना है, मुकाम और मर्तबा देके हर एक के हिसाब से वो इल्म दीन जो आते हैं आपकी बारगाह पे हर एक को इसका इल्म देते। ये नहीं देखता समंदर के इन्हों कौन है मजहब नहीं देखता, सूरज की तरह इस बात से कहे कि सूरज की तरह बन जाओ, शफकत में अपनी यानी ऐसी नजर बनाओ कि सूरज जिस पे भी नजर है, जिस पे भी अपना शफकत डालता है वहां ये नहीं दिखता कि जमीन किसकी है, ये जमीन मुसलमान की है, ये जमीन हिंदू की है, ये जमीन सिख की है, ये जमीन ईसाई की है, नहीं इसी में फर्क नहीं करता सूरज नहीं। तो अल्लाह का हुक्म है उसको हर एक पे शफकत डालना, हर एक पे रोशनी डालना, हर एक को नजर अपनी जमीन अपना रोशनी हर एक को देना। अल्लाह ताला फरमा रहा मैं आलमीन का रब हूं नहीं। तो अल्लाह जब फनाफिल्ला होते तो अल्लाह किसी को नहीं देता, हर एक को पालता, हर एक की हाजिर पर हर एक की हाजिर रवाई मन करता अल्लाह ताला। उसे अल्लाह के पास जगह कोई आता है तो हर एक की हाजिर रवाई मन करते हैं अल्लाह। और क्या जमीन की तरह बन जाओ, यानी जमीन भी जब इंसान चलता है तो ये नहीं देखती जमीन के ये चलने वाला मुसलमान है या हिंदू है या सिख है ईसाई है, नहीं सबको चलाती नहीं, सबको बर्दाश्त करती, हर एक को रास्ता देती है, हर एक को ये नहीं जानती है ये कौन सा मजहब का है नहीं, मजहब देख के नहीं देती है न चलने का से। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि इसको अल्लाह का ये मखलूक है, अल्लाह के हुक्म दिया हर एक को चला नहीं। सूरज को हुक्म दिया अल्लाह ताला सबको रोशनी दे नहीं, समंदर को हुक्म दिया सबको पानी दे नहीं। इस वजह अल्लाह के हुक्म के ताबे तो लोग तमाम के तमाम चीजें नहीं। क्यों? अल्लाह के हुक्म में फना हो गए लोग, अल्लाह के हुक्म क्यों? अल्लाह आलमीन का रब है, आलमीन जब आलमीन का रब हो जाता है अल्लाह ताला, तो जब अल्लाह के वली जो है मौला में जब फना हो जाते हैं, फनाफिल्ला हो जाते हैं तो वो भी किसी को नहीं देखते, मजहब जाते नहीं देखते नहीं, जो आता उसको अता करते हैं। ईसा के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हर मजहब का आदमी आज देख रहे हैं जिंदा मिसालें हमारे सामने। आप बाहयात में भी ऐसी बात 90 लाख इंसानों का मुशर्रफ इस्लाम के चुबित किए नहीं, कैसा मुशर्रफ इस्लाम में सब लोग आपकी सीरत को देखे आने आपको देखे आपके चेहरे मुबारक को देखे इस्लाम लाए इसमें तकलीफ है। आप ज्यादा मेहनत चीजें बोले में आप 90 लाख लोगों की ये ना बोले तुम इस्लाम लाओ, आपको देख के लोग इस्लाम लाए नहीं, आपकी सीरत को आपके रहन सहन को देख के इस्लाम कबूल करे थे लोग। आज बड़े बड़े जो इस्तेमाल होते हैं, आज बड़े बड़े जैसे स्टेजेस लगा के लाखों करोड़ रुपए के स्टेज लगा के इस्लाम कबूल करा रहे, ये इस्लाम कबूल कराना क्या है, फिर वो इस्लाम कबूल कराना क्या था नहीं। देख रहे हैं आप, अब नाम ले लेना चाहिए हमको, जो गैर मुखलिस लोग है वो भी आज के कई लोगों बड़े बड़े स्टेज यहाँ मगर दरगाह में या फिर कोई झंडे गुंडे में छोटा मोटा पकवान कर ज्यादा खिला देते वो फजूल खर्ची करें, लाखों करोड़ रुपए के स्टेज बना के लोग इस्लाम कबूल करा रहे नहीं। पहले से प्लानिंग करके वो तो पहले से तैयार कर देते, उठना वाले सवाल करना वो कर वो हमारे आंखों पे पट्टी बना दी। मगर आज जो लोगों को कैसा गुमराह किया जा रहा है देखो। और अभी भी हम अगर देखेंगे हमको भी गुमराह, अरे ख्वाजा गरीब नवाज 90 लाख को अगर इसमें मुसलमान बनाए तो आज भी तो लोग करें ना वो काम, तो उन्होंने भी क्या अल्लाह वाले हो गए? नहीं अल्लाह वाले यहाँ पे धोखा है, ये गुस्ताखान रसूल है, ये गुस्ताखान औलिया अल्लाह है लोग, इन लोग कहां से इस्लाम कबूल करा सकते? ये जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं कैसा इस्लाम कबूल कर रहे हैं नहीं, मुसलमान हो रहे हैं लोग कैसा हो रहे हैं? कुरान शरीफ के कानून को देखे मुसलमान हो रहे नहीं। जब ख्वाजा गरीब नवाज कैसा मुसलमान करे, खल्ब से मुसलमान करे, इकरार बिल लिसानी नहीं करे, तस्दीक बिल क़ल्बी करे नहीं, वैसा मुसलमान करे, वैसा मुसलमान भी ईमान वाला बनना है नहीं। ये मुसलमान बनना अलग है, ये मुसलमानियत अलग है। ये जो आज जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जो बड़े बड़े नाम ले लेना चाह रहा हूँ नहीं, बड़े बड़े स्टेज पे जो आज बुला के जैसे दावत दे रहे हैं कि लोग मुसलमान इस्लाम की दावत दे रहे हैं,
یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا قانون پیش کر رہے ہیں، دیکھو اسلام ایسا، اسلام ایسا، اسلام ایسا ہے، تو قرآن مجید کا قانون دے کے اسلام قبول کریں گے؟ نہیں، اللہ حاضر رہا ہے بلکہ اسلام قبول کرنا ہے، اللہ حاضر رہا ہے، اللہ رب ہے بلکہ اسلام قبول کرنا ہے، اللہ ہی پاتا ہے، اللہ کی کوئی حاضر رہا نہیں، وہ دیکھ کے اسلام قبول کرنا ہے۔ اس لیے پہلی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کب پوری قرآن مجید پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ کو پڑھ لے دو، مسلمان ہوتا ہے نہیں، پورے قرآن شریف نہیں، الحمد سے لے کے بنا سے لے کے قرآن مجید کو غیر مسلم پڑھ لیا تو اس کو مسلمان بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، نہیں۔ انہیں جو آج مسلمان ہو رہا، قرآن مجید کو پورے خانون کے مسلمان ہو رہا، کلمہ طیبہ تو پڑھے ہی نہیں، آج مسلمان نہیں پڑھا کلمہ طیبہ نہیں، تو انہیں کہاں پڑھیں گا؟ اصل پڑھنا کیا ہے کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کوئی حاجت روا نہیں، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ایسا ایمان لاتے وہ ایمان مومن ہے، وہ مومن ہے، ایمان والا وہ ہے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز کے درس میں یہ تعلیمات ملتے کہ دل سے تصدیق ہوتی ہے، یہاں پر دل سے تصدیق ہوتی ہے، یہاں پر آپ ویسی تصدیق کرا کے مشرف اسلام کرے لوگوں کو، ایسا اسلام نہیں قبول کرے، قانون بتا کے یہ لوگ ایمان پہلے لائے بعد میں قرآن کی تعلیم دیے، پہلے ایمان لائے بعد میں قرآن کی تعلیم دیے، یہ اللہ والوں کا فیضان ہے، فیضان ہے خواجہ غریب نواز، یہ ہے اصل میں، یہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم ملتی ہے، ان میں کلمہ طیبہ کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے کیا ہے لا الہ الا اللہ، جیسا قرآن میں قال من لا الہ الا اللہ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، وہ مقام ہے۔ تو یہاں پر اور حدیث میں بھی خبر آتی ہے کہ مومن اور مسلمان کا فرق ہے، حدیث شریف میں کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جسے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، مسلمان وہ ہے جسے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، لیکن مومن کے طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مومن وہ ہے جسے ساری انسانیت محفوظ رہے، ساری انسانیت کو فیض ملے، ساری انسانیت کو فیض ملے، ساری انسانیت میں ہر کوئی آگے اس میں مسلمان کافر مشرک ہر کوئی آگے اس میں تمام کا تمام انسانیت محفوظ رہنا مومن سے، اور تمام کے تمام انسانیت کو فیض ملنا ایمان والے سے، تو ایمان والے سے فیض ملتا ہے ان کو تمام کو، تو مسلمان کو فیض ملتا ہے، کیا بنتا ہے مسلمان فیض یاب ہو کے؟ مسلمان سے مومن بنتا ہے انہیں، اصل ایمان ہے، اصل ایمان ہے، عمل اپنی جگہ برابر ہے، عمل کرنے والا مومن نہیں ہوتا، مومن کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کرنا ہے، ماننا بھی ہے اس کو، یعنی اس کو تصدیق بھی کرنا ہے، تصدیق کے لیے تحقیق ضروری، تحقیق جب تک کریں گے نہیں تصدیق نہیں ہوتی، تو یہاں پر بیٹھ کر کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ کی تحقیق کر رہے ہیں، کیوں؟ تصدیق کرنا ہے ہمارا، تصدیق کر کے دنیا سے جانا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ طیبہ امپورٹنٹ ہے اولیاء اللہ کے پاس، اولیاء اللہ کی جتنے بھی تعلیمات ہیں جو لا الہ الا اللہ کی تحریر ہے، لا الہ الا اللہ اصل ہے ان کے پاس، اعمال اپنی جگہ برابر ہے، اعمال سے رکنا نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ مقدم ہے، پہلے لا الہ الا اللہ، ایمان کی دولت سے ہم یہاں پر مالا مال کرایا جا رہا ہے، جو آتا کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے خانخواہوں میں ایمان ہی ملتا، عمل کی خود کم ہوتی، یہاں پر عمل کرنا ہے، عمل سے روکتے نہیں، یہاں پر عمل اپنی جگہ برابر ہے، عمل سے روکتے، لیکن ایمان مقدم ہے، ایمان ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول ہے، ایمان اس نہیں ہے تو اب ایمان نہیں ہوگا، ہم تو اپنے آپ کو ایمان والے سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایمان والے سمجھ رہے ہیں، یہ غلط نہیں ہے ہمارے، ہم اپنے آپ کو ایمان والے سمجھ رہے ہیں، ہم ایمان والے کیسا ہے؟ اب دیکھو ہم اگر ایمان والے ہیں تو ہم ایمان ہمارے قلب پہ ہم جھانک کے دیکھیں نا ایمان والے کیا ہے، ایمان والے کی یعنی نشانیاں کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس میں شک نہیں کرتے، اس پر شک نہیں کرتے، کیا شک نہیں کرتے؟ ابھی مولا بتائے کہ عالمین کا رب اللہ ہے، رب کے معنی ہے اے ناقص کو الگ کرتی پرورش کرنے کے، ایک رب کے معنی۔ اب ہم اللہ کو رب سمجھ رہے ہیں، پھر ہمارا بھروسہ کس پہ؟ کس پہ بھروسہ کریں؟ اسباب پہ بھروسہ کریں، اسباب یہ تو پیسہ بولے ہم اللہ رب ہے، اللہ پالتا ہے، دعویٰ کریں نا اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے، لیکن ہم بولے نوکری میں تو کیسا، تجارت میں تو کیسا، کام پہ لگے تو کیسا، اللہ کا چھپن پھاڑ دیتا ہے نہیں ہمارے دل میں، نہیں۔ ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے تو شک نہیں کرتے، شک کیا ہے یہ کیسا، اللہ پالتا مگر کیسا، حضرت سبلا کیا مثال دیتے نہیں، اللہ پالتا مگر، یہ مگر تو جو بتا دے حضرت سبلا کہ مگر جو ہوتی ہے مگر ہی سے ایمان کو کھانے والی ہے، نہیں۔ پانی میں کی مگر کیا ہے؟ پانی میں کی مگر انسان کو کھا جاتی، جو انسان کی مگر ہے نا وہ ایمان کو کھا جاتی، ہمارے ایمان کو کھا جاتی۔ اللہ پالتا مگر جو ہے مگر نکلنا، یہ مگر نکلنا ہم ایمان والے ہیں،
اگر مگر جب تک ہے ہمارے دل میں ہم ایمان والے نہیں. دیکھو ہمارے قلب میں آتی نہیں آتی بات, ہم سب چھوڑ دو اللہ کا سے کاروبار تجارت سب چھوڑ دو, رہ سکتے نہیں رہ سکتے. کیسا پھر؟ تو بتائے مولا کے نظریں ترک اسباب کرنا, اسباب کا خالق بھی اللہ ہے. اب اسباب کا خالق بھی اللہ ہے, اللہ کیسا اسباب بنا ہے وہ دیکھنا. اسباب سے نظر لینا, نظر نہیں ترک کا نماز ہے, حق کی طرف نظر ہے, نظریں ترک اسباب رہنا, اسباب کو اختیار کرنا لیکن نظر حق کی طرف رہنا. یہ اسباب کا بنانے والا بھی اللہ ہی ہے. اللہ پالتا ہے, کیسا پالتا اس کو معلوم, اس کو معلوم, میرے کو کیا معلوم, اللہ پالنے والا کیسا بھی پالتا. ہم تو پلاننگ کرتے, ہماری پلاننگ اکثر دیکھو فیل ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ایسا کر کے ایسا کر کے ایسا کر لیں, لیکن نہیں ہوتا, کتنا بھی کر لے گا نہیں ہوتا کام. اللہ تعالیٰ کوئی دوسری چیز ہماری حاجت پوری کرتا. کیوں؟ وہ اسباب کا ہم سمجھ یہ اسباب سے ہماری حاجت پوری ہوتی نہیں. اللہ ایسا, اللہ اسباب بنانے والا, اللہ بہترین اسباب بنا کے ہماری پرورش کر رہا ایسا. تو یار خواجہ غریب النواز کے پاس یہ علم تھا, یہ ہے غریبوں کو نوازنے والا. ابھی لوگ شرک بول رہے, غریبوں کو تو اللہ نوازنے والا ہے, خواجہ کیسا نہ, خواجہ کے مانے سردار کے, سردار تو اللہ ہے. ابھی سردار خواجہ غریب النواز, غریبوں کو نوازنے والے سردار ہے. سردار کس کو نوازتا؟ اپنی ریاض کو نوازتا نہیں. ہم کیا ہے؟ خواجہ کے غلام. تو جو خواجہ کے پاس دولت ہے وہ دولت سے مالا مال کر, جو یعنی سردار کے پاس دولت رہیں گی وہی دولت سے مالا مال کریے. اب سردار کے پاس دولت کیا ہے؟ خواجہ غریب النواز کے پاس دولت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دولت ہے آپ کے پاس. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. نہیں, ایمان والے کیا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسان تم, یعنی اے وہ انسان تم سب کے سب فقیر ہے. بڑا اللہ تعالیٰ تب اللہ تعالیٰ بڑا تم فقیر ہے, تم کیا بننا؟ فقیر بننا نہ بننا, فقیر بننا نہ بننا. کس کے فقیر بننا؟ اللہ کے فقیر بننا, دنیا دار کے فقیر نہیں, مخلوق کے فقیر نہیں بننا, اللہ کے فقیر بننا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا اب فقیر بننا ہوتا ہے ہمارے فقیر روڈوں پہ فقیر آ جائے کہ آپ پورے ایمان والے. ہماری نظر یہ ہے نہیں, جب ہم اولیاء اللہ کی نسبت جب دیے, ہم جب اولیاء اللہ کی نسبت میں آنے سے پہلے ہمارا یقین کیا, دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں رہا یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے وہ انسان تم تو فقیر ہے. اب جمعے کی نماز پڑھ کے ہم جب باہر نکلیں گے کوئی فقیرہ بیٹھے ہوئے, پورے ایمان والے نماز میں پڑھے ہوئے, یہاں پر نماز پڑھ کے نہیں کر رہے. یہ ہمارا علم کیسا تھا؟ یہ ہمارا علم تھا پہلے. اگر قرآن کا ترجمہ دیکھیں تو یہ نہیں ہے, موٹے ہمارے موٹے بیجوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے کیا ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ ہے نہیں, اے وہ انسان تم سب فقیر ہو, اللہ ہی غنی ہے, اللہ ہی غنی ہے. نہیں تو پھر فقیر بننا ایمان والے کی نشانی ہے. ایمان والا فقیر ہو جاتا ہے, ایمان والا فقیر ہو جاتا ہے. تو فقیر جو ہے پھر نماز کا بھی ویسی سے فقیر نہیں. خواجہ غریب النواز وہ آیت کے مصداق ہے, کیا ہے؟ اللہ کو آپ کیا کریں غنی مانے, اللہ واللہ هو الغنی الحمید, وہی غنی ہے, وہی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے, وہ نہیں دینے والا ہے, وہ نہیں دینے والا. اس بات تو فقیروں کے پاس جاتے تھے پہلے زمانے میں, پہلے زمانے کے بعد فقیروں کے پاس جاتے, ایک فقیر آئے دیکھو کیسے, دیکھو فقیرہ کا ایک کاسا لے لے کے نکلتے تھے پہلے. کیا ہے وہ؟ نہیں وہ ہے سب یہ علم حاصل کرنے کے لیے. کیا ہے وہ؟ نہیں اہل تصوف کیا کرتے ہیں, ضروریات زندگی پر خیانت کرنا پڑتا, ضروریات اپنی جو ضروریات زندگی ہے اس پر خیانت کرنا پڑتا. زینت زرخ برق کو ترک کر کے صرف اپنے ساتھ کیا رکھنا ہے, ایک کاسا, ایک عصا اور ایک کمبل رکھنا ہے. نہیں کھانا جیسا مل گیا کھا لینا ہے, پانی نہیں رہنے کے لیے جیسا مل جائے رہ لینا ہے, پہننے کے لیے جو بھی مل گیا پہن لینا ہے. تو یہ علم حاصل کر سکتے ہیں. پہلے کیا فقیروں کے بعد کاسا رکھتا, چاہے وہ کاسا ہو, یہ کاسا کیا ہے, کاسے تھے نا وہ کاسا, کیا کرنا تھا کاسا, 3 چیزوں پہ پوری زندگی گزارتے تھے اولیاء اللہ فقیر. آج کل فقیرہ خالی وہ کاسا لے لیے, ظاہر کو لے لیے, باطن کو لے لیے. کاسا ہے کیا وہ کاسا, کاسا کیا کیا کام میں آتا ہے وہ کاسا, وہ ایک کاسے میں کئی چیزیں استعمال کرتے اللہ والے. اللہ والوں کے پاس کاسا آج بھی اللہ والے رکھتے سنت کے طور پر, کاسا رکھتے اپنے پاس. کیا ہے وہ کاسے تھے نا وہ, تو کاسا کو کیا کرتے ہاتھ, یعنی وہ کاسے سے پہلے تو کاسے سے ہم کھانا کھاتے, یعنی کھانا آ گیا اس میں کاسے میں کھانا سالن ملا, کھانا اسی میں کھاتے, اور پھر اس کے بعد میں پھر اس کو پانی بھی کھائے بعد میں اسی سے پانی پی لیتے, یا پھر وضو بنانا بھی رہا تو اسی سے وضو بنا لیتے, اور سونا رہا تو اس کا تکیہ بنا لیتے. زندگی کیسا گزارے تھے یہ علم حاصل کرنے کے لیے. ایک چیز پہ جب اتنے کام نہیں کر سکتے دوسری چیز نہیں ہے, تکیہ میں خریدے, کیوں سوتے ہوا سرکن سے آتا وہ تکیہ, کیا ہے تکیہ خریدنے کے لیے. اب دیکھو گھر بنا رہے ہیں, ایک چیز لینے گئے تو پورا نہیں چلے گا, نہیں
जब आज हम देख रहे हैं, मैं तो घर बना रहा हूँ, एक चीज से भी सिर्फ एक चीज ले लेगा तो पूरा दिन चल जाएगा। क्या हो रहा है, ये दुनिया में लगे हुए पूरे ये हासिल करने के लिए थोड़ा जीनत जर पर तुम तर्क करना पड़ता, लेकिन अल्लाह का फजल और करम है कि अल्लाह ताला को यानी कोई जीनत जर पर तर्क करने की जरूरत नहीं पड़े हमारे को नहीं। हम जैसा अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक हमको रख रहा, हम वो जिंदगी नहीं गुजार सकते, अल्लाह ताला को मालूम है हम वो जिंदगी नहीं गुजार सकते। ऐसी जिंदगी में अल्लाह ताला हमको वही करे, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम अल्लाह ताला का। हम वो मुकाम को नहीं आ सकते, हम वो अमल नहीं कर सकते। हमको मालूम आज जो ईमान, वो जमाने के जो 90 लाख लोग इस्लाम कबूल करे थे, उनका ईमान कैसा था, उनका पास क्या था, ये दुनिया जैसे इतनी हसीन है कि वो कहते आज इतनी हसीन, आज इतनी चमक धमक है दुनिया में, आज इतना रंग रौनक दिख रहा दुनिया में, मुझे वो टाइम पे नहीं थी दुनिया में थी रौनक नहीं। ईमान ज्यादा था लोगों के पास, दुनिया की तरफ रुझान कम था। आज दुनिया की तरफ रुझान ज्यादा है, ईमान की दौलत कम है। अब ये रुझान ये जीनत जब को तर्क करा के फिर खल में ईमान डालना पड़ता, कितना लंबा कितना मुजाहिदे का काम है, बहुत मुजाहिदे का काम है ये। तो वो मुजाहिदा तो कर नहीं सकते यार, कर सकते एक कासा भी रह सकते, जिंदगी जुड़ा सकते, एक कासा एक असा एक कम्बल, 3 चीजों में जिंदगी जुड़ाते थे अल्लाह वाले पहले। ये इल्म हासिल करने के लिए कौन सा इल्म, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म। वो कासे से क्या क्या इस्तेमाल करते थे, खाना उसी में खाते थे, पानी उसी से पी लेते थे, और वजू भी उसी से बना लेते थे, और सोते वक्त रात में वही सर के सो जाते थे। एक कम्बल रखते थे साथ में और एक असार का साथ में, इतनी जिंदगी थी। ये जिंदगी का खिनात कर इतनी भी अल्लाह से जैसे राजी थे लोग, तो जब वो मुकाम हासिल करे और अल्लाह। लेकिन आज अल्लाह ताला हमको ऐसे बेहतरीन घरों में रख रहा, बेहतरीन लिबास पहना रहा, नहीं बेहतरीन हिदायत दे रहा हमारे को में कि अल्लाह इतना खा के पी के बेहतरीन महिलाओं के जैसे घरों में रह के हम जैसे फिर भी जैसे कली में बाबू छोड़ देना मतलब क्या हम क्या समझना अपने आप को, साहबा कराम को देखते तो क्या समझते थे। आज भी इल्म इतनी आसानी से मिलता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म, तो इसके लिए बहुत मुजाहिदा करना पड़ता, बहुत रियाजत करना पड़ता, नहीं तस्किया नफ्स होना पड़ता, तस्वीर खल्ब होना पड़ता। तस्किया नफ्स में खड़े जाते थे अपन, ये इल्म तस्किया नफ्स का इल्म है। ये इल्म यानी तस्किया नफ्स होता, आपका नफ्स पाक होता है। इसमें नफ्स पाक होने से मुराद क्या है, अपने आप को मौला के हवाले करना, मैं न मौला तू बोलना, ये तस्किया नफ्स है। दुनिया की मोहब्बत है, तस्किया नफ्स है दुनिया की मोहब्बत दूसरे निकल जाओ, जब दुनिया की मोहब्बत निकल गई तो दिन में क्या होता, अल्लाह उसके रसूल को मोहब्बत रहती है, वैसा बन जाना। तो मोमिन क्या है, अल्लाह ताला मोमिन को क्या बता रहा, ये मोमिन क्या अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह वली लजीन आमनो, अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। जब और अल्लाह ताला ईमान वालों का दोस्त है, कब, दिल में दुनिया की मोहब्बत रहना, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत रहना, तब ईमान वाले। तो कब आता है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह से आता है। तो हमको चाहिए कि ख्वाजा गरीब नवाज, ये फैजान ख्वाजा गरीब नवाज है ने, ला इलाहा इल्लल्लाह से ला इलाहा इल्लल्लाह मिलता है। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत से मालामाल होते हैं यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। ये खानखाओं में वही है। अब हम जा रहे हैं उर्स के लिए, जियारत के लिए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, लेकिन हफ्ते में हर दिन ख्वाजा गरीब नवाज हमारे साथ है। ख्वाजा गरीब नवाज हमारे साथ है, ये अल्लाह वालों के साथ है तो बताते ही सभी ना, ये रूहानी मसले ख्वाजा गरीब नवाज अब कहाँ है, नहीं अब कहाँ है, हर जगह है ख्वाजा गरीब नवाज। जो आपके इशारत पर अमल करके, जो अपने आपके तालीमात पर अमल कर रहा, आपके जरिए उनसे जाहिर है ख्वाजा गरीब नवाज। वहां पर जा रहे हैं हम, देखो आज खैर होट भी अपने दाद भी अपने बोलते हैं। मैं देखा जब अजमेर शरीफ को मैं गया 5-6 वक्त गया, अब तक मैं रास्ते में देखा, मैं तो हज़रत क़िबला के साथ था, हज़रत क़िबला चलते वक्त भी तालीमात देते थे। यानी हम यहाँ से इरादा करके घर से निकले, फैजान गरीब नवाज यहाँ से शुरू जाना, वो ना मैं कहाँ जा रहा हूँ, अल्लाह वालों की बारगाह में जा रहा हूँ। घर से दुआ करके निकलना, बादब बना मौला, क्योंकि बहुत बेअदबी होती जाते हुए सफर में, बहुत। मैं तो देखा इतनी बेअदबी, फिर जा रहे उसको जा रहे, देख लो बोल भी नहीं सकते, होट भी अपने दाद भी अपने। ट्रेन में देखो कैसे कैसे काम होते हैं, पत्ते चलते ट्रेन में, देखे कोई जाते हुए अजमेर शरीफ में पत्ते चलते जाते, आप देखे मिलते ना, किसी जियारत के लिए जा रहे हैं, कितनी बेअदबी है, कैसी मार पड़ी है अल्लाह की, क्या मार अल्लाह की, दीन से दूर हो जा रहे, दुनिया में मार, दुनिया तो खराब है, आखिरत भी खराब हो जा रही। अपने लोग आए फिर आशिक है गरीब नवाज बोल के जा रहे हैं, फिर क्या कर रस्ते में, देखो क्या कर। अरे घर से जब निकल रहे हैं क्या दुआ करना है, घर से निकलते जब औलिया की बारगाह, मामूली बारगाह नहीं है औलिया की बारगाह में जाने के, मामूली बारगाह में जा रहे हैं, वहां पर वो जान के पहचान के अपने आप को देख के वो मुकाम पे रखते जाना, अल्लाह वालों की बात करने जा रहा हूँ। घर से निकलते अपने फैजान गरीब नवाज चालू हो जाना, वैसा गरीब क्यों लगे जा रहे हैं गरीब नवाज के पास, क्यों लगे जा रहे हैं गरीब नवाज के पास। आपका फैजान क्या हदीस फैजान यहाँ नहीं मिलता क्या हमारे को,
وہاں لے جانے کی وجہ کیا ہے وہاں پہ؟ ادب بتا رہے ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کا کیا ہے ادب؟ نہیں اے اللہ میں تیری اولیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، بادب بنا، بادب جانا وہاں پر۔ بادب کیا ہے؟ اللہ والوں کو اللہ والوں کے مقام پہ رکھنا، اپن اپنے مقام پہ رکھنا۔ وہ علم عطا فرما جس کی ہم کو حاجت ہے، نہیں وہ علم عطا فرما جس کی ہم کو حاجت ہے، ان کے علمی روحی فیضان سے ہم کو مالا مال فرما، نہیں یہ دعا کر کے جب نکلیں گے تو گھر سے فیضان جاری ہو جائے گا انشاءاللہ، گھر سے فیضان جاری ہو جائے گا۔ تو پہلے تو معلوم ہونا کہ اللہ کے بارگاہ یعنی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا، تو ایک زندہ ولی کو کر کے ان سے پہلے ادب سیکھنا، پہلے کیا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کا ادب۔ وہ ادب کے ساتھ اگر انشاءاللہ سمجھ جائیں گے تو مزار کی زیارت نہیں کریں گے، خواجہ غریب النواز کی زیارت کریں گے۔ ہم جب حضرت قبلہ کے ساتھ ایک ہفتہ تھے مجمع شریف میں، حضرت قبلہ کے ساتھ ایک ہفتہ تھے، پہنچے مجمع شریف میں، لوگ جاتے ہی فوراً زیارت پوچھ جاتے، ادب بتائے معلوم ہوا خواجہ غریب النواز کو جا کے ملنے کا ادب کیا ہے۔ ایک ہفتہ تھے اجمیر شریف میں، ایک ہفتہ گزر گیا، زیارت کو گئی تھے، ابھی خالی تعلیمات جا رہے، خالی ادب بتا رہے، خالی کیا ہے ادب، معمولی بارگاہ میں جانے تم لوگ ادب صرف ایک ہفتہ ادب بتائے اور اللہ کا نہیں۔ اس کے بعد بول رہے خواجہ اب کہاں جا رہے تم لوگ نہیں، اب جب جا رہے ہیں کل صبح کا پروگرام ہے نکلنے کا، صبح کا پروگرام ہے زیارت کو جانا ہے، ایک ہفتے کے بعد جب ٹائم سیٹ کرے اب جانا ہے تو زیارت میں کیا ادب بتائے ہوں گے، وہ گئے تو معلوم ہوتا وہاں پہ۔ اب بارگاہ میں جانا تھا تو بتائیے ایک ہفتہ ہم کو ادب بتائے وہاں پر، ایسا جانا خواجہ غریب النواز کی بارگاہ میں۔ اب کہاں جا رہے ہیں مطلب زیارت کرنے جا رہے، اتنے دن سے کیا کر رہے تھے، اتنے دن سے کیا کر رہے تھے پھر؟ ارے زیارت تو یہیں چھوڑے تمہاری غریب النواز کی زیارت، وہاں جا کے کیا کر رہے ادب بتا رہے تمہارے خواجہ غریب النواز کو آگے ادب بتا رہے تھے، نہیں ایسا ادب بتا دے۔ کہاں ہے خواجہ غریب، کہاں ہے خواجہ پیر کی صورت میں خواجہ، جب پیر کی نظر ڈالیں گے خواجہ غریب النواز دیکھنا وہاں پر نہیں، خواجہ غریب النواز کہاں ہے؟ ایک ہفتہ ہمارے ساتھ تھے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، جب بتائے کہ دیکھو خواجہ غریب النواز ایسا تمہارے ساتھ ہے، جگہ خیمہ کے وہاں خواجہ غریب النواز ساتھ ہے، ساتھ ہے خواجہ غریب النواز ہمارے ساتھ، ابھی بھی ہے ہمارے ساتھ، ہم کو بصیرت نہیں ہے، اللہ والے دیکھتے ہیں، اللہ والے دیکھتے ہیں، وہ علم دیتے یہاں آتے دیتے علم مرے میں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے واضح کر کے، اللہ تعالیٰ اللہ کیا ہے وہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق بھی دیتے ہیں وہاں پر، وہ کیا رزق دے رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ والوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق بھی دے رہا ہے وہاں پر، کیا رزق دے رہا ہے؟ وہ کھانا پانی دے رہا، کھانے پانی کی حاجت نہیں ہے، وہ انتخاب نہیں پردہ فرمانے کا نہیں، کیا رزق دے رہا، کیا رزق دے رہا اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو؟ رزق کے معنی دینے کے، جو مراد لے کے ہم اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں وہ کون دے رہا، وہ کون دے رہا؟ وہ اللہ ہی دے رہا۔ کس کو دے رہا؟ اور اللہ کو دے رہا، صاحب مزاق کو دے رہا، ہم ان کو رزق دیتے ہیں وہاں پر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ان کو رزق دیتے، رزق کے معنی دینے کے، جو مانگے وہ دیتے، جو مانگے وہ دیتے، لوگ جا کے وسیلے سے مانگتے ہم گنہگار ہیں ہماری دعا تو قبول نہ رہی، اللہ ان کو وسیلے سے دے، نہیں اللہ ان کو وسیلے سے دے، ہم دیتے نہیں۔ اولاد کی اگر کوئی فقیر ہم سے بولا تیرے بچوں کے خاطر دے دے ہمارے تو پیسہ نکال دیتے، اللہ کے نام پہ دے رہے تھے لیکن بچہ اولاد سے محبت کیسے دی کہ وہ بولتا ہے اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے نام پہ دیتے نہیں، تیرے بچوں کے واسطے دے وہ تو فوراً نکال دے، بچوں کا واسطہ لگا دیے ہوئے، محبت کر دینا اللہ کے گھر میں بڑھ کے دعا کرے قبول نہیں ہو رہی، بارگاہ میں جا کے ان کے وسیلے سے بول دو، ارے میرے ولی کے وسیلے سے مانگ رہا لے دو، یہ ذریعہ بنائے اللہ والے، یہ اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے ہمارے ان کے وسیلے سے مانگ دے، لیکن جو مانگنا ہے وہ مانگنا، دنیا ملتی نہیں ملتی بلکہ نہیں ہے، دنیا ملتی لیکن کرتے کیا دنیا کرتے کیا نہیں۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ خواجہ غریب النواز کے پاس یہ ملتا، جو اصل فیضان ہے خواجہ غریب النواز ہے لا الہ الا اللہ کا علم ہے، لا الہ الا اللہ کا علم ہے، یہ لا الہ الا اللہ جہاں پڑے وہاں خواجہ غریب النواز دلوا فروغ سے پردہ بھی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر سے پوچھے اس سے نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یعقوب علی شاہ صاحب سے فرماتے ہیں کہ یا اے یعقوب علی جی سرکار ہو جاتے خواجہ کا ہے، پوچھے خواجہ کا ہے تو آپ فرماتے آپ بھی اللہ والے، آپ بھی اللہ والے، خواجہ میرے سامنے ہے بولے
اس کو نوری شاہ تقریب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے خواجہ میرے سامنے، ہاں صحیح بولے بولے، تو بتانے والا خواجہ کیا ہے؟ پیر کی صورت میں ہے خواجہ، اپنے پیر خواجہ غریب النواز بھی ہے، اپنے پیر کیا ہے؟ پیرانے پیر بھی ہے، وہیں پر ملیں گے سب تعلیمات، یہ کنیکشن ہے ایک دوسرے کا۔ کرامت بتلا کے اپنے آپ کو اللہ کے ولی بتا رہے لوگ، کرامت بتانے والا اللہ کا ولی نہ ہوتا، لیکن سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ دیکھ لو اللہ کو بندے سے ملانا، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ یہ اللہ سے نہیں، ایک بندہ غفلت میں آج کی دور میں، آج کی پرفتن دور میں ہر جگہ فتنہ کتنا مچا ہوا ہے، وہاں پر اللہ سے بندے کو ملانے کا کام بہت بڑا، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ ایک دنیا دار کو دنیا سے ترک کرا کے اللہ سے ملانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ دنیا آج ایسا کھینچ رہی ہے اپنی طرف، دنیا جگمگا رہی ہے، یہ کیا بولنا چاہیے دنیا میں نہیں کیا بولنا اس کو، رونق ایسی ہے کہ وہاں سے ہم دل ہٹ رہا ہے وہاں سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ ہم کو یہاں پہ بٹھا کے اپنے دنیا سے چھٹا کر مولا سے جڑا رہے ہیں۔ یہ بہت معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت مجاہدے کا کام ہے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کی بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کی بھی سمع قبول عنایت فرما، ہردوں کے من میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔